بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس سیکنڈ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, سیٹل ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, آج ہم نیکسٹ ٹاپک جو پڑھیں گے ابھی وہ ہے مرکزی بینک کے فرائض. پیچھے تجارتی بینک کے فرائض ہم نے پڑھا, زر کی تخلیق پڑھا, تجارتی بینک کس طرح سے کرتے ہیں, اور اب ہم ڈسکس کریں گے مرکزی بینک کے فرائض. مرکزی بینک ہے کیا؟ سینٹرل بینک ہے. ایک ہی بینک ہوتا ہے ایک معیشت میں جو کہ تمام بینکس کو کنٹرول کرتا ہے, تمام بینکس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز تمام کے تمام پرووائڈ کرتا ہے. یہ اس کے مین فنکشن جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ابھی سب سے پہلا اور میجر فنکشن ہے نوٹ جاری کرنا. کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہے وہ نوٹ جاری کرنے کا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے کہ زر کی مقدار کتنی ہے, کتنے نئی کرنسی نوٹ جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے. اس کا تمام کنٹرول اس کے اوپر ہوتا ہے, کوانٹٹی کو کنٹرول کرنا. دوسرا ہے, اب ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ جو نوٹ جاری کرنے کا کام ہے اس کے لیے دو اصول سامنے رکھے جاتے ہیں. مرکزی بینک دو اصولوں کے تحت نوٹ جاری کرتا ہے. ایک ہے معینہ حد کا نظام اور دوسرا ہے متناسب محفوظ سرمایے کا نظام یا بینکنگ کا اصول. یہ شارٹ کوسچن کے لیے امپورٹنٹ ہے. دونوں میں ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے یا ایک الگ الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. معینہ حد کا نظام کیا ہوتا ہے کہ بینک نے نوٹ جاری کرنے کی ایک حد مقرر کر لی ہے اور اس کو اس ملک کی جو اسمبلی ہے, قانون ساز اسمبلی ہے, اس سے مقرر کروا لیا گیا ہے, اور مرکزی بینک بغیر کوئی چیز ضمانت کے رکھے نوٹ چھاپتا ہے, اور جب حد پوری ہو جاتی ہے تو نئے نوٹ چھاپنے بند کر دیے جاتے ہیں. متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام یا بینکنگ کا جو اصول ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینک جو ہے اس نے ایک خاص تناسب مقرر کیا ہوا ہوتا ہے کہ جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں ان کے بدلے ایک خاص نسبت سے سونا چاندی یا زر مبادلہ محفوظ سرمایہ رکھا جاتا ہے اس کے بدلے میں ضمانت کے طور پر. کہ اگر سونا چاندی نہیں ہے تو فارن کرنسی ہے, جیسے ڈالر ہے, پاؤنڈز ہے, تو اس کا سپوز پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ 30% ہے تو 30% سے مراد ہے کہ اگر آپ نے 1,00,000 روپے کی کرنسی پرنٹ کرنی ہے تو 30% یعنی 30,000 مالیت کا سونا چاندی یا 30,000 مالیت کے برابر ڈالرز یا پاؤنڈز بینک پہلے اپنے پاس ضمانت کے طور پہ رکھے گا, پھر وہ کرنسی پرنٹ کی جائے گی. اسی طرح سے جب اگلی اتنی اماؤنٹ کرنی ہوگی تو اس کے پاس اس اماؤنٹ کا جو بھی اماؤنٹ کرنسی کی پرنٹ کرنی ہوگی اس کا 30% وہ محفوظ سرمایہ اپنے پاس بینک لازمی رکھے گا, اور پھر وہ کرنسی نئی کرنسی جاری ہوگی. دوسرا جو اس کا میجر رول ہے وہ ہے حکومت کا بینک. مرکزی بینک کو حکومت کا بینک بھی کہا جاتا ہے. حکومت کے بیہاف پہ جتنی بھی وصولیاں ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں ملک کے اندر بیرون ملک وہ تمام کی تمام مرکزی بینک کی ذمہ داری ہوتی ہیں. بینکوں کا بینک اسے کہا جاتا ہے کیونکہ تمام تجارتی بینکوں کے تمام جو ایشوز ہوتے ہیں, تمام معاملات ہوتے ہیں, وہ اسی نے ڈیل کرنے ہوتے ہیں. کسی بینک نے اپنی نئی برانچ اوپن کرنی ہے, کسی بینک کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے, جتنے بھی فہرستی بینک ہیں وہ اس کے پابند ہوتے ہیں. بینکس کی کلیئرنس کے دوران آپس میں کوئی حساب کتاب میں اونچ نیچ ہے, اس معاملے کو اسی نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ تمام معاملات تجارتی بینکوں کے اسی بینک نے دیکھنے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو بینکوں کا بینک بھی کہا جاتا ہے. دھاتی زر اور زر محفوظ مبادلہ کا محافظ. جیسے پیچھے بھی ہم نے کہا کہ کرنسی پرنٹ کرنے کے لیے چونکہ اس کے پاس سونا چاندی یا زر مبادلہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے, تو جتنے بھی تجارت پیشہ لوگ ہیں وہ جب زر مبادلہ کماتے ہیں تو وہ اپنا زر مبادلہ مرکزی بینک کے پاس جمع کرا کے اس کے بدلے میں ملک کی کرنسی حاصل کرتے ہیں جو کہ ملک کے اندر خرچ کرنے کے کام آتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے بیرون ملک جانا ہوگا تو وہ وہاں سے اپنی کرنسی دے کے بیرون ملک کی کرنسی حاصل کر سکتا ہے. بینکوں کا آخری سہارا. بینکس کے آپس کی جو بھی کلیئرنس ہیں یا کسی بینک کے ساتھ کوئی میجر ایشو ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بینک دیوالیہ ہو گیا, تو ایسی صورت میں مشکل حالات میں بینک تجارتی بینک کے لیے جو آخری سہارا ہے وہ مرکزی بینک ہی ہے. حساب گھر ہے, کلیئرنگ ہاؤس ہے کہ بینکس کے آپس میں لین دین ہوتے ہیں, مختلف بینکس کے آپس میں چیکس اور اکاؤنٹس ایک دوسرے کے ساتھ وہ کلیئر کرتے رہتے ہیں. ان میں اگر کبھی حساب کتاب میں کوئی مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں جو مرکزی بینک ہے اس کے دفتر میں چونکہ تمام لین دین جمع ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ تمام ادائیگیاں وصولیاں کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں, تو مرکزی بینک اس چیز کو مینیج کرتا ہے. اور لاسٹ اور امپورٹنٹ اس کا فنکشن ہے بازار زر کا ناظم. بازار زر منی مارکیٹ, یعنی منی کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے حوالے سے یہ بات ہم کرتے ہیں. منی مارکیٹ کا کنٹرولر یہی ہے, یعنی اس نے دیکھنا ہے کہ ملک میں اس وقت افراط زر کی صورتحال ہے یا تفریط زر کی صورتحال ہے, اس کے اکارڈنگ
مرکزی بینک اپنی پالیسیز کو چینج کرتا ہے. جیسے اگر پیچھے ہم نے بات کی تھی اعتباری زر کی تخلیق والے ٹاپک میں کہ جب اعتباری زر زیادہ آپ نے تخلیق کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زر نقد اپنے پاس کم رکھیں اور زیادہ قرضہ جاری کر دیں. اسی طرح سے اگر کم تخلیق کرنا ہے تو زر نقد اپنے پاس زیادہ رکھا جائے اور قرضے کم جاری کیے جائیں. اب زر نقد کا جو تناسب ہے یہ تجارتی بینک خود سے نہیں ڈٹرمن کرتا بلکہ اس کو مرکزی بینک بتاتا ہے کہ یہ تناسب ہے. اور مرکزی بینک کس بنیاد پر اس کا ڈیسیجن لیتا ہے کہ ملک میں افراط زر ہے یا تفریط زر ہے. اس بیس پر مرکزی بینک ڈیسیجن لیتا ہے ملک کی معاشی حالات کی بنیاد کے اوپر کہ کون سی پرسنٹیج کم کرنی ہے یا پرسنٹیج زیادہ کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک بھی لانگ کوسچن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. مرکزی بینک کے فرائض اگر یہ پیپر میں سوال آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے مرکزی بینک کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے نام پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ پاکستان کے مرکزی بینک کا نام لکھیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پھر آپ 1 بائی 1 اس کے فنکشنز لکھیں گے. جیسے پہلا فنکشن نوٹ جاری کرنا ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. اس کے جو 2 اصول ہیں ان کو 1 اور 2 سب ہیڈنگز کے طور پر ان کو مینشن کریں گے. پھر یہ حکومت کا بینک ہے, بینکوں کا بینک ہے, دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ ہے, بینکوں کا آخری سہارا ہے, حساب گھر ہے اور آخری اس کا فنکشن ہے بازار زر کا یہ ناظم ہے. 7 پوائنٹس ہیں. لانگ کوسچن آئے گا آپ تمام پوائنٹس کو ایکسپلین کر دیں گے تو آپ کو میکسیمم مارکس اس میں سے مل سکتے ہیں. اس طرح کی جو پوائنٹس والے کوسچنز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے مارکس ملتے ہیں ایسے کوسچن کو اٹیمپٹ کرنے سے اگر آپ نے اس کے اندر کنٹینٹ صحیح لکھا ہے. شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے کہ مرکزی بینک کے کوئی سے 2 فرائض لکھیں یا اس میں سے کسی ایک کا میننگ پوچھا جا سکتا ہے یا اس کے جو شروع میں یہ جو 2 اصول ابھی آپ کو بتائے ہیں معینہ حد کا نظام سے کیا مراد ہے, متناسب محفوظ سرمائی کے نظام سے کیا مراد ہے, یا ان دونوں کا ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اس پورے ٹاپک کو تیار کر لینا ہے, چاہے لانگ کوسچن آئے, شارٹ کوسچن آئے یا ایم سی کیوز میں سے اس میں سے کوئی پوائنٹ پوچھا جائے تو آپ نے اس ٹاپک کو بہت اچھا پریپیئر کر لینا. تھینک یو.